الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا إلهي آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے کہ بیت المقدس بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے کیوں ضروری ہے، اور ہمارا ہم سب کا اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ گہرا اور مضبوط تعلق ہے، اور ہم سب کو اس کے بارے میں جو ہے تمام معلومات جو ہے پتہ ہونی چاہیے، اس کی ہسٹری ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں ہمارے دلوں میں اس کے لیے جو ہے محبت، عقیدت اور عظمت کا جو جذبہ ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے اس کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور ان میں بھی یہ محبت، عقیدت اور جو عظمت کا جو جذبہ ہے اسے منتقل کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے اور ہم جو ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارا تعلق کبھی بھی جو ہے ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے جو اسلامی تاریخ ہے اس سے ٹوٹے نہ، بلکہ اور مضبوط ہو، اور ہم اس کے لیے جو ہے کارواں رہیں، اور کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے رہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ مسجد الاقصیٰ ہمارے لیے کیا مقام رکھتی ہے اور کیا اس کا عظیم مرتبہ ہے۔ لیکن اس گفتگو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تمام سننے والوں کو جو ہے ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہم صرف اور صرف مسجد الاقصیٰ کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، یا ہمارے لیے صرف اور صرف مسجد الاقصیٰ ہی اہمیت رکھتی ہے، اور ہم ان معصوم لوگوں کو بھول گئے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، جو ایمان سے لبریز ہیں، جو جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور روزانہ، جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جن کی وجہ سے جو ایمان کا نور ہے وہ دنیا میں پھیل رہا ہے، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ اذیت ہم محسوس کرتے ہیں، ہم تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر کسی انگلی کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس کی شدت درد سے جو ہے وہ کرراتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی بحیثیت مسلمان اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی، اپنے معصوم انسانی جانیں جو جا رہی ہیں دن رات، ہم ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ غمزدہ ہیں، ہم ان کا درد محسوس کرتے ہیں، اور کوئی بھی مقام، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسانی جان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام نسل انسانی کی جان بچائی، اور جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا گویا کہ اس نے تمام نسل انسانی کو قتل کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے، اور وہ مقام کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ ہم کوئی کمپیئر کریں کہ ہم صرف اور صرف مسجد الاقصیٰ سے ہی محبت کرتے ہیں، بلکہ ہماری محبت جو ہے وہ ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی ہے، اور ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور ان کے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ شاید ان کے غم میں شریک ہیں برابر کے۔ تو مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اسٹارٹ سے، ہم اس کی بگننگ سے دیکھیں کہ مسجد الاقصیٰ کا وجود کب اور کس طرح سے رونما ہوا۔ تو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اس روح زمین پر، زمین کی سطح پر پہلی مسجد کون سی جو ہے وہ تعمیر کی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں جو ہمارا جو مسجد الحرام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے اسے تعمیر کروایا، اس کے بعد جو پھر انہوں نے کہا کہ دوسری مسجد کون سی تعمیر ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ۔ تو مسجد الاقصیٰ جو ہے وہ دوسری مسجد ہے جو روح زمین پر تعمیر ہوئی، اور ان دونوں مسجدوں کے درمیان تقریباً 40 سال کا جو ہے وہ وقفہ ہے، 40 سال بعد مسجد الاقصیٰ بنی مسجد الحرام کے۔ اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی حدیث کا جو آگے کا پارٹ ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ جہاں بھی تم موجود ہو وہاں نماز ادا کرو، کیونکہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہم وقت پر اسے ادا کر لیں، اور جو ہے اسے میں تاخیر نہ کریں۔ تو یہ بھی ہمیں جو ہے وہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے۔ تو مسجد الاقصیٰ کی بنیاد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں رکھی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب بھی جا کے ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو کہ حضرت ہاجرہ
کے جو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مسجد الحرام بنائی۔ پھر جب وہ واپس فلسطین آ گئے، جیروسلم آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا، تو انہوں نے پھر اپنے دوسرے فرزند جو کہ حضرت سارہ کے جو ہے بدن مبارک سے پیدا ہوئے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے ساتھ مل کر مسجد الاقصیٰ کو تعمیر کیا۔ تو مسجد الاقصیٰ جو تھی وہ 40 سال بعد جو ہے جیروسلم میں تعمیر ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو دونوں مسجدیں بہت اپنی جگہ عظیم اور حرمت والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تین جو ہے ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تین عظیم مسجدیں جو اسلامی تاریخ کی ہیں اور مسلمانوں کے لیے بہت سی زیادہ عظیم مرتبہ اور عظمت والی ہیں، ان میں جو ہے تیسری مسجد مسجد الاقصیٰ ہے، پہلی مسجد الحرام، دوسری مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسری مسجد الاقصیٰ۔ تو یہ تینوں مسجدیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ رکھتی ہیں کیونکہ ان میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے کہ ہم مسجد الحرام میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک نماز کے بجائے اس کا جو اجر اور ثواب جو ہے وہ ملٹیپلائی کر کے تقریباً 1,00,000 کے برابر ہمیں 1,00,000 نمازوں کے ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جب ہم مسجد نبوی میں کوئی نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں 1,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور جب کوئی بندہ جا کر مسجد الاقصیٰ میں نماز ادا کرتا ہے تو اسے 500 نمازوں کے برابر ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو اجر اور مرتبہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ خاص ہماری جو ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے فضیلت بھی ہمیں بتائی ہے، اور ان کا ذکر بھی جو ہے ہماری اسلامی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ دستور تھا کہ وہ اصحابہ اکرام میں موٹیویشن پیدا کیا کرتے تھے، ان میں جوش و جذبہ پیدا کیا کرتے تھے کہ وہ جائیں اور جا کر مسجد الاقصیٰ میں نماز ادا کریں، تو اس کی فضیلت وہ بیان کیا کرتے تھے، اور اس کی جو ہے وہ ہسٹری ہماری جڑی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس کو سفر کرنے کے لیے صحابی جو تھے وہ بہت زیادہ جوش و جذبہ دکھایا کرتے تھے، بہت شوق اور شدت کے ساتھ جو ہے وہاں جانے کے لیے جو ہے کوششیں کرتے تھے، اور جا کر نمازیں بھی ادا کرتے تھے جن کو موقع مل جاتا تھا، سفر کرتے تھے بہت لمبا طویل۔ تو ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا جیروسلم سے مکہ تاکہ وہ جا کے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں، مسجد الحرام، اور دوسری طرف ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصیٰ کا سفر کروایا، تو مسجد الاقصیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں مسجدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت عظمت والی ہیں، کہ ایک طرف اپنے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی طرف بھیجا، اور دوسری طرف دوسرے نبی کو جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ کی طرف روانہ کیا۔ تو اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں، تاریخ شروع ہوتی ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، جب فلسطین میں ان کے بیٹے تھے 12 بیٹوں کے 12 قبیلے، اور اس طرح سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ایک بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جب ان کے بھائیوں نے، جب ہم ان کا ڈیٹیل میں قصہ پڑھتے ہیں، سٹوری پڑھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے انہیں جب بہانے سے لے جا کر جنگل میں ایک کنویں میں چھوڑ دیا تھا، اور کس طرح سے یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر کے بازاروں میں بکنے کے لیے پہنچ گئے، ایک قافلے انہوں نے وہاں سے نکالا پانی کی تلاش میں، اور پھر انہیں مصر کے اندر بیچ دیا بازار میں، اور پھر بازار سے بک کر وہ کس طرح سے بادشاہ کے محل تک پہنچے۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت واقعہ ہے اگر ہم پڑھیں ڈیٹیل میں، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک غلام کو، ایک ایسے انسان کو جو بازار میں بک رہا تھا، اسے بکنے کے بعد جو ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے ملک کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ہے وہ مقام و مرتبے سے جو ہے سرفراز فرماتا ہے۔ تو اسی طرح آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر نسل آگے بڑھتی ہے، اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آتے ہیں، تو حضرت جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو وہ ان کی قوم کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تو ان کی قوم بھی جو ہے ان کو بہت پریشان کرتی ہے، جیسے ہم نے تمام انبیاء اکرام کے جو ہے واقعات، اور ہم نے قصص الانبیاء سے بھی ملتے ہیں، ہم نے پڑھیں قرآن میں بھی کافی، اگر تفصیل سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ نافرمان ہوتے تھے، اور بہت مشکل سے ہی جو ہے بہت تھوڑے لوگ ہی جو ہے مان لاتے تھے، اور باقی لوگ جو ہے وہ پیغمبروں کی، انبیاؤں کی بہت زیادہ جو ہے وہ بے حرمتی بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی سے پیش آتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ سالوں تک وہ جو ہے اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع بھی دیا، اور کئی انعامات سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوازا۔ تو وہی قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔
تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں چھوڑ کر کوہ طور پہ چلے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو لیکن جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پھر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ان کو یاد دلایا، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 20 میں ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم پر اللہ کا احسان یاد کرو، جب اس نے تم میں انبیاء مابعوث کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو اس نے کسی اور امت کو نہیں دیا۔ تو ان پر بہت سارے انعامات اور اکرامات اللہ تعالیٰ نے کیے۔ اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو قرآن میں بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہے بہت ساری چیزیں، جو جیسے کہ منسلوہ تھا، اور جیسے کہ ان کو تابوت سکینہ ان کے پاس تھا، اور بھی اللہ تعالیٰ نے جب 12 قبیلوں کو 12 جو چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے، فرعون کے عذاب اور سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی اور ان کو بادشاہت دی، اور ان کو جس طرح سے سمندر سے پار جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے گئے، تو یہ بھی تمام معجزات وہ دیکھتے رہے اپنی آنکھوں سے، اور مگر پھر بھی وہ جو ہے تھے، ان کے دل جو تھے وہ ایمان کی طرف کم ہی راغب ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بار موقع دیا، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ تم لوگ جو ہے وہ جیروسلم کی طرف ہجرت کرو، جیروسلم میں داخل ہو جاؤ، اور بیت المقدس میں داخل ہونے کا جب انہیں حکم ملا تو وہ لوگ جو نافرمان قوم تھی انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں اور ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ قوم جو جیروسلم میں رہتی ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور ان کی فوج جو ہے بہت مضبوط ہے، اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں۔ اور بیت المقدس کا نام یہاں پہ جو ہم سنتے ہیں تو بیت المقدس کا مطلب ہی پاک کرنے والی جگہ ہے، بیت المقدس کا معنی ہے پاک کرنے کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا کہ تم یروشلم میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ لوگ جو تھے انہوں نے مطلب صاف انکار کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں تمام باتیں یاد دلائیں، جیسے کہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں ہے ڈیٹیل میں۔ لیکن جو وہ لوگ تھے انہوں نے ان میں سے صرف اور صرف پوری قوم میں سے صرف اور صرف 2 لوگ ہی اس بات پہ راضی ہوئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، اور باقی تمام قوم نے صاف انکار کر دیا۔ اور اس قوم میں جو تھے تقریباً 70,000 کے قریب بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ 70,000 لوگوں میں سے صرف 2 لوگ یوسا اور کالب اور یوسا نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کی حمایت کی، اور باقی تمام قوم ایک طرف جا بیٹھی۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھاتے رہے، اور یہ بہت ہی زیادہ مشکل مرحلہ تھا۔ اور ہم جب ہی دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کی زندگی جو تھی وہ بہت ہی زیادہ مصائب سے بھری ہوئی ہوتی تھی، مشکلات سے، اور وہ کوشش کرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے رہتے تھے اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے تھے۔ اتنے لوگوں کے اگر آپ کو ڈیموٹیویٹ کریں، ہم ایز اے پرسن دیکھیں اپنے اوپر، اگر ہمیں اتنی بڑی قوم یا اتنے سارے لوگ ڈیموٹیویٹ کریں تو ہم یقیناً ڈیموٹیویٹ آسانی کے ساتھ ہو جائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان لوگوں پہ، انبیاء کرام پہ، کہ وہ اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کے بھی وہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کبھی بھی ڈیموٹیویٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنی کوشش جاری رکھتے تھے۔ تو اسی طرح قدرت نے کا یہ نظام ہے کہ جو انسان بھی کوشش نہیں کرتا یا جو بھی آگے بڑھنے کے لیے جستجو نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے خود بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی شاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدل دیتا ہے کسی اور قوم سے، اگر تم سے وہ کام نہیں ہوتا تو پھر تمہیں بدل کر کوئی اور بہتر لوگ اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے بنی اسرائیل جو تھی، جب وہ 40 سال تک جو ہے وہ صحراؤں میں بھٹکتی رہی، انہوں نے یروشلم میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکے رکھا، یہ ان کی سزا بھی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکا دیا۔ وہ بھٹکتے رہے اور وہ جو ہے صحراؤں میں گھومتے رہے، اور ان کو کوئی جو ہے بیابان میں کوئی جو ہے وہ ایسی جگہ نہیں ملی کہ وہ جو ہے وہ سکون اور مسرت حاصل کر سکیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا۔ یہ بھی قرآن میں ہے، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 26 میں اس کی تفسیر ملتی ہے ہمیں۔ تو پھر اس تمام واقعے میں سب سے زیادہ برداشت اور سب سے زیادہ استقامت اور سب سے زیادہ جو تحمل کا مظاہرہ کیا، جو سب سے زیادہ برداشت کرنا پڑا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنی قوم کو برداشت کرنا پڑا، کیونکہ ان کی قوم بہت ہی نافرمان تھی، بہت ہی بے وقوف تھی، اور پھر جب 40 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم میں وہ تمام لوگ جو نافرمان تھے وہ چلے گئے دنیا سے، وہ تمام وفات ان کی ہو گئی، تو نئی قوم آئی، نئے لوگ آئے ان کی نسل میں۔ تو جب نئے لوگ آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موقع دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب یہ لوگ جو نئے لوگ آئے ان میں
اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کا دل جو ہے ان لوگوں کی نافرمان لوگوں کی طرح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے جو ہے فریاد کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ میں اگر بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا تو کم سے کم مجھے اتنا جو ہے وہ دیا جائے، اتنا موقع دیا جائے کہ میں اس میں کچھ کنکریاں ہی پھینک لوں اس کے جیروسلم کے اندر. بیت المقدس میں اگر داخل نہیں ہو سکتا تو کچھ کنکریاں ہی میری جیروسلم تک پہنچ جائیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی شدت اور ان کی محبت، اور وہ کتنے زیادہ تڑپ رہے تھے کہ کسی طرح وہ بیت المقدس تک پہنچ جائیں، کسی طرح وہ جیروسلم میں داخل ہو جائیں. لیکن جو ہے پھر وہ ایک وہاں پر جیروسلم کے باہر ایک جگہ ہے جسے ہم ماؤنٹ نیبو کہتے ہیں. ماؤنٹ نیبو ایک ٹیلہ تھا، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی. تو وہاں سے انہوں نے کچھ کنکریاں جو ہیں وہ جیروسلم تک پھینکی تھیں. اور تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ حدیث سے ہے، کہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کنکریاں پھینکنا ایسا تھا کہ جیسے انہوں نے جو ہے وہ حج ادا کر لیا ہو. کیونکہ ان کی دل کی تڑپ اور ان کی محبت اور ان کی عقیدت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے دیکھ کر قبول فرمایا، اور ان کو جو ہے وہ حج کے برابر کا ثواب ملا. کیونکہ وہ یروشلم میں جانا چاہتے تھے مگر وہ اپنی قوم کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں داخل ہو پائے. تو اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یروشلم ہے اس کے جب جیسے ہی ہم اس میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے باہر ہی بالکل باہر ایک ریڈ کلر کی ڈوم ہے. اور وہ ڈوم جو ہے وہ اس میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوئی. اور وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈوم ہے، اس کو ریڈ ڈوم کے نام سے جو ہے لوگ جانتے ہیں. اور وہ بالکل انٹرنس پہ ہے یروشلم کے. اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کا دور آیا. حضرت یوشع علیہ السلام نے تقریباً 6 دن کے اندر یروشلم کو فتح کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور وہ واقعہ بھی آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو، طالوت اور جالوت کا، کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ظالم حکمران تھا جو ان پر حکومت کیا کرتا تھا بنی اسرائیل پہ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جبر اور ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا تھا. تو پھر لوگوں نے ایک نیک جو ہے بادشاہ تجویز کیا، اور پھر بنی اسرائیل نے اس میں بھی جو ہے وہ جو ہے اس نافرمانی کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا. حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی نوعمر سے، کم عمر سے لڑکے تھے، جیسے ٹین ایجرز ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی، اتنی صلاحیت دی تھی کہ وہ بہت زیادہ ان میں وہ تھی، مطلب جو جیسے بہادری تھی اور وہ جذبہ تھا کہ وہ ڈرتے نہیں تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، ان میں جنگ میں ضرورت ہے، تو وہ گئے. انہوں نے کہا میں اس جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہوں. حالانکہ بادشاہ نے کہا کہ تم تو ابھی بہت نوعمر سے چھوٹے سے لڑکے ہو، تم کیسے مقابلہ کر پاؤ گے اتنی مضبوط فوج کا، اتنی طاقتور بادشاہ، ظالم بادشاہ کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا امتحان لے لیں، آپ میرا امتحان لے لیں، میں اس امتحان میں پورا اتروں گا، اور میں جو ہوں اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو ہے دفاع کروں گا. اور آخر وہ جو ہے وہ بادشاہ کو ان کی جو ہے وہ جرت اور جذبہ بہت پسند آیا، اور اس نے قابل رشک دیکھا کہ یہ لڑکا اتنا سا لڑکا ہے مگر اس کا جوش اور ولولہ اتنا زیادہ ہے، تو یہ ضرور ہمارے لیے جو ہے کارمند ثابت ہوگا. اور آگے دیکھنے میں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی اس کو جو ہے وہ اس ظالم بادشاہ کو ختم کیا. تو اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو تھی وہ 900 BC یعنی قبل مسیح میں آئی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیض سے نوازا تھا کہ ان کی حکومت بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. اور 40 مسجدیں جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائیں. اور ایک انٹائر کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے نا مسجد الاقصیٰ کا، وہ بہت ہی زیادہ لگژریس اور بہت ہی عالیشان قسم کا، جیسے محل اور خوبصورت اور ایک چیز سے آراستہ محرابیں، اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس میں انہوں نے کام کروائے، تعمیرات کروائیں. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، قرآن میں بھی ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں مینشن ہے کہ انہوں نے دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمرانی عطا کی تھی جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی. کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اور ان کے انڈر جو تھے ہوائیں بھی تھیں، وہ ہواؤں کو حکم دیتے تھے تو ہوائیں موو کرتی تھیں. وہ پرندوں کو سے باتیں کرتے تھے، جانوروں سے، تمام مخلوقات کی وہ زبان جانتے تھے. اس کے علاوہ جن ان کے انڈر تھے، وہ جنوں کو حکم دیتے تھے. تو جن بھی ان کی تعمیرات جو مسجد الاقصیٰ کی جو ہے ان کے حکم پہ کرتے تھے.
تو تمام ہی مخلوقات سے جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکمرانی دی تھی کہ وہ ایک چین بنی ہوئی تھی کہ وہ سب کو حکم دیتے تھے اور سب ان کے پیچھے ان کے حکم کے تابع ہو جاتے تھے. تو یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جو ہے ایمان افروز واقعہ ہے. اگر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا پڑھیں ڈیٹیل میں تو اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے اور جسے چاہے نواز دے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی تھی. ان کی تیسری دعا ایک اور تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو مسجد الاقصی ہے اس میں جو بھی نماز پڑھنے آئے اس کو پاک کر دے, اس انسان کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص مسجد الاقصی جاتا ہے, بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے, اس کے تمام گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر کے اسے جو ایک نئی زندگی کی طرح وہ بخشے جاتی ہے اور بخشش ہو جاتی ہے اس کی. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ, ابھی تو حالات اتنے زیادہ پریشان کن اور اتنے زیادہ وہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو امن اور کا گہوارہ بنائے, فتح یابی نصیب فرمائے, تاکہ جو مسلمان اس جگہ جا کر عقیدت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے اور ان لوگوں کو سکون والی امن والی زندگی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے, آمین. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے جو ہے وہ بادشاہت جو ہے وہ عطا کی تھی اور یروشلم سے جو ہے ان کی حکومت کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی. تو اسی سے ہمیں ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ وہ جو بھی شخص وہاں نماز پڑھے گا وہ پاک ہو جائے گا, تو اسی طرح ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ابن عمر جو تھے وہ صرف اور صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت سے جو ہے وہ مسجد الاقصی کا انہوں نے سفر کیا, اور وہ اتنی دور سے سفر کر کے مسجد الاقصی گئے اور انہوں نے وہاں جا کر ایک گھونٹ پانی تک نہیں پیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھنے آیا ہوں تو صرف میں نماز ہی ادا کروں گا تاکہ میرے ثواب میں کوئی اور کمی نہ آ جائے, میری نیت جو ہے وہ بدل نہ جائے کسی اور چیز کے لیے. تو اس بات سے ہمیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں میں صحابہ کرام میں کتنا زیادہ جوش و جذبہ تھا, کتنی زیادہ محبت اور عقیدت تھی کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وہ اتنی دور سے سفر کر کے یروشلم جایا کرتے تھے. ٹائم ختم ہونے والا ہے, آپ لوگ پھر دوبارہ سے یہ میٹنگ جوائن کر لیجیے گا. تو 900 BC میں ہم نے دیکھا قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر کی اور حکمرانی کی, اور یہ ہمارے مسلمانوں کے جو اس وقت کے جو ہمارے پیغمبر تھے ان کے انڈر یہ ایریا تھا یروشلم کا, بیت المقدس کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بار بار بتایا ہے کہ جو لوگ تھے, کچھ لوگ بنی اسرائیل کے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ باتیں کسا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو سلیمان علیہ السلام ہیں ان کے پاس تو اتنی زیادہ حکمرانی ہے, جن بھی ان کے کنٹرول میں, تو ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی جادوگر ہو, یا کوئی ان کے اوپر تہمت لگاتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو. لیکن ان کے بارے میں قرآن میں ہمیں صاف صاف ملتا ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ کے سچے جو بندے, ایمان والے بندے تھے, ٹرو بلیور تھے, اور وہ شیطان وہ شیطانی کوئی عمل نہیں کیا کرتے تھے, نہ ہی وہ کفر پہ تھے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ معجزات دیے گئے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلتیں دی گئی تھیں. تو اس کے بعد ہم 600 BC کی طرف آتے ہیں. 600 قبل مسیح میں جب پہلی بار جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہوئی, فرسٹ ٹائم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو ہے وہ پورا کا پورا بیبلون سٹی ڈسٹرائے کر دیا جو ہے لوگوں نے, اور وہاں پر جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ بار بار رسولوں کو بھیجتا رہا, لیکن جو لوگ تھے وہاں پر جنگیں ہوتی رہیں اور ایک دوسرے کو مارتے رہے, قتل و غارت کرتے رہے, اور وہ ڈسٹرائے ہو جاتا تھا, پھر اس کو دوبارہ سے ریبلڈ کیا جاتا تھا. اسی طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کئی بار موقع دیا کہ وہ یروشلم پر حکومت کریں اور یروشلم کو جو ہے وہ آباد رکھیں اور تعمیرات کرتے رہیں. تو 350 قبل مسیح میں جب سیکنڈ ٹائم جب یروشلم میں ٹیمپل بلڈ کیا گیا, جب جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم حضرت زکریا علیہ السلام کا دور تھا وہ, اور حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی بیٹے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بڑھاپے میں بھی ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام تھا, اور جن کو انگلش میں جان کہتے ہیں. جان کے نام سے جو ہے وہ کرسچن بھی ان کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام بھی اس میں رہا کرتی تھی اس ٹیمپل میں. تو یہ سرزمین جو ہے وہ پیغمبروں کی سرزمین ہے. یروشلم میں جو ہے بے شمار پیغمبر آئے, اور حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, اور جس سے ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں کہ ابھی حضرت جو ہے سلیمان, حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر جو ہے حکمرانی کی, وہ بھی وہاں رہا کرتے تھے.
تو یہ زمین بہت ہی خاص اور بہت ہی مقدس ہے، جبھی اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا یہ معمور تھا کہ وہ رسولوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وہ اکثر جو ہے جب بھی ان کی قوم کی طرف کوئی نبی بھیجا جاتا تھا تو وہ اپنے رسولوں کو باقاعدہ قتل کر دیا کرتے تھے، جیسے انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو قرآن میں بھی اس کے بارے میں ہے اور تعداد بھی مینشن ہے کہ کتنے رسولوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو ابھی آپ میں سے کون بتانا چاہے گا کہ کتنے رسولوں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا؟ کوئی بھی بتا دے، مائک انمیوٹ کر کے۔ آپشن دے دوں آپ لوگوں کو؟ جی، کوئی بھی تکا لگا لیں ایسے ہی آپ لوگ، بتاتی ہوں آپ لوگ آپشن۔ چلے آپشن دے دیتی ہوں۔ 1200، 500، 100، 300۔ جی، آواز بہت سلو آ رہی ہے آپ کی، کچھ بولا آپ نے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں۔ بنی اسرائیل نے تقریباً 300 انبیاء اکرام کو جو ہے وہ قتل کیا، اور جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ بہت ہی زیادہ نافرمان تھی اور اپنے رسولوں کو قتل کر دیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو بھی انہوں نے بہت زیادہ تکلیف اور اذیتیں پہنچائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ ہم پڑھتے ہیں تو آخر کے معاملات ان کے جو ہے بہت زیادہ تکلیف اور سے تھے۔ ان کی قوم بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ برا سلوک کرتی تھی۔ تو بات نہیں مانتے تھے، سنتے نہیں تھے، نافرمانی کرتے تھے اور تذلیل کرتے تھے دین حق کی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے 7 سال بعد، تقریباً 7 سال بعد ٹیمپل کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ یہ لوگ جب دین حق پر نہیں ہیں تو ان کو یہ پاک زمین بھی جو ہے وہ میسر نہ آئے۔ تو اس طرح 312 ایئر میں، 312 جب کرسچن جو لوگ تھے وہ ان کی حکومت آ گئی وہاں جیروسلم میں۔ جب کرسچن 312 میں آئے تو انہوں نے تمام کے تمام جوس کو جو ہے وہ جتنے بھی یہودی تھے سب کو جیروسلم سے نکال دیا، اور کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، سوائے صرف اور صرف کرسچن وہاں رہ سکتے تھے۔ اور جتنے بھی جوس تھے ان سب کو کے ساتھ ان کی اتنی سخت دشمنی تھی کہ انہیں قتل کر دیتے تھے، اور ان کا داخلہ ممنون تھا۔ اور آلموسٹ 100 ایئرس تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 100 سال تک جو کرسچنس تھے انہوں نے جیوز کو اندر نہیں، قدم نہیں رکھنے دیا جیروسلم کے اندر۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی تو آپ میں سے جس نے سیرہ پڑھی ہوئی ہوگی تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کیا کیا واقعات تھے جو رونما ہوئے۔ تو اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ تھیں ان کے پیٹ سے ایک نور تھا جو کہ بصرہ کے محل تک جو ہے اس کی روشنی جاری تھی، اور ارض شام اس وقت یہ چھوٹا سا شام سیریا نہیں تھا بلکہ شام میں یہ لبنان، جارڈن، سیریا، فلسطین اور عمان کا کچھ حصہ جو مسقط کے پاس لگتا ہے، یہ تمام علاقے جو تھے وہ شامل تھے۔ تو شام اس وقت بہت بڑی ریاست تھی، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ جو ہے وہاں تک جو ہے بصرہ کے محل سے ہوتا ہوا جو نور تھا وہ شام تک پہنچ رہا تھا۔ تو یہ جہاں پر رومن رہا کرتے تھے، جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، سورہ روم ہے اور سورہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جب ہم سیرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ عرب تھا بیچ میں، اور ایک طرف جو ہے وہ رومنس کی حکومت تھی اور دوسری طرف پرشینس کی حکومت تھی، اور دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور عرب پہ جو کوئی حکومت نہیں کر پاتا تھا۔ ان کو اسیران غالب کہا جاتا تھا کیونکہ یہ ایسی واحد قوم تھی جو ان دو طاقتوں کے بیچ میں رہ رہی تھی، اور ان کے اندر ویسے تو اس صحرا بیابان میں رہنے والے لوگ تھے تو بہت مضبوط اور بہت ہی سخت مزاج ہوا کرتے تھے۔ تو وہ جو دونوں قوتیں تھیں وہ آپس میں لڑتی رہتی تھی، اور یہ اسیرین غالب جو تھے نا، یہ عرب ان کے اوپر شرطیں لگایا کرتے تھے۔ اس میں سیرہ میں بہت خوبصورت واقعہ ہے اس کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کا، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے بارے میں بھی دیکھیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہونے لگی تو یہ تمام نشانیاں جو ہیں وہ لوگوں کو نظر آئیں، اور لوگوں نے دیکھا باقاعدہ اپنی آنکھوں سے یہ تمام نشانیاں کہ کسرا کے جو محل تھا اس کے آتش کدہ بجھ گیا، کنگارے گر گئے، اور یہ نور نکلنے لگا، اور ہر طرف سے خوشخبریاں کی جو ہے وہ زمین نے جو ہے وہ گلہ اگانا شروع کر دیا، مویشی جو ہے وہ تندرست ہو گئے۔ تو بہت سارے واقعات جو ہمیں ملتے ہیں تاریخ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہوئے۔
تو یہ واقعہ بھی ہے کہ بصرہ کی طرف ایک نور جا رہا تھا. تو جب مسلمانوں نے مسلمانوں کی جو جنگیں ہوئی ان میں سب سے پہلی جو فتح جو مسلمانوں نے حاصل کی، وہ علاقہ جو فتح مسلمانوں نے کیا عرب نے باہر نکل کر اپنے ملک سے، تو وہ پہلا علاقہ بصرہ کا تھا. جو بصرہ جب فتح ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت زیادہ روئے، اور بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ خوشی کے آنسو تھے لیکن خوش بھی ہوئے، کیونکہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو بصرہ تک وہ نور گیا تھا. تو وہ نور جب انہوں نے فتح کر لیا تو انہیں لگا کہ وہ نور جو وہاں تک پہنچا تھا وہ واقعی جو ہے وہ ان کی ایک بات سچی ہو گئی کہ یہ وہ نور سے منور ہو گیا بصرہ، کیونکہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا وہ ایریا. تو حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک دن خواب میں اپنے کہ ان کے تکیے کے نیچے سے جو ہے قرآن کا ایک نور نکل رہا ہے، اور وہ شام تک جا رہا ہے اور ایک پلر بنا رہا ہے. تو شام کے بارے میں جو ہے بہت ساری حدیثیں میں ملتی ہیں، اگر آپ لوگ سرچ کریں شام کے حوالے سے، تو شام وہ واحد ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری جب وقت آ جائیں گے تب اس میں سے اتنا ایمان ہوگا، اتنے امان افروز لوگ ہوں گے جو پوری دنیا میں ان کا ایمان جو ہے پھیلے گا، ان کے ذریعے ایمان پھیلے گا، سب سے زیادہ مضبوط ہوں گے وہ ایمان پہ. اور وہ ہو سکتا ہے شام میں تمام ملک شامل ہوں، جارڈن اور لبنان، فلسطین اور یہ عمان کا کچھ حصہ. تو یہ تمام لوگ شام میں شامل ہیں. اور اب ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے بھی ہم منظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ ان کے جو شہید ہیں ان کے بدنوں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. لوگ چھو رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے خوشبو کئی کئی دن تک نہیں جا رہی. جو بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں، جو لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں، ان کے ایمان، ان لوگوں کے گھر والے، جب پورا گھر ختم ہو گیا لیکن جو ایک فرد بچتا ہے وہ اتنی زیادہ سکون اور